السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ایک نئی سٹوری مجھے میرے ایک سبسکرائبر ہیں، انہوں نے مجھے سینڈ کی تھی، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ ایک ہارر سٹوری ہے، شارٹ سٹوری ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، کیونکہ مجھے بھی نہیں اچھا لگتا کہ لمبی سٹوریز ہوں تو سامنے جو سن رہا ہوتا ہے، جو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ اکتا جاتا ہے۔ تو شارٹ سٹوری ہوں گی تو سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو سٹوری کچھ یوں ہے کہ جو فوڈ پانڈا والے رائڈر ہوتے ہیں یا فوڈ ڈیلیور کرنے والے جو بھی ہوتے ہیں رائڈر، یہ ان کی سٹوری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک رات یہ شیر شاہ، کراچی شیر شاہ آپ نے سنا ہوگا، یہ جو ایریا ہے جہاں بہت سارے سامان ملتا ہے اور بہت جو ہے وہ ویرانیت بھی ہے وہاں پہ، تو یہ شیر شاہ کا، کراچی شیر شاہ کا ذکر ہے۔ وہ بتاتے ہیں، ان کا نام تھا عدنان، وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ رات کو 1:30 سے 2 بجے کے درمیان فوڈ ڈیلیور کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے فوڈ ڈیلیور کر دیا۔ ڈیلیور کر کے جب وہ واپس آ رہے تھے تو ایک بہت لمبی سڑک تھی جہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک خاتون، کوئی ینگ لڑکی نہیں تھی، اچھی عمر کی خاتون تھیں جو کہ کھڑی بھی تھیں اور وہ ہیلپ مانگ رہی تھیں کہ کوئی انہیں جو ہے وہ لفٹ دے دے تاکہ وہ اپنے گھر تک پہنچ سکے۔ تو ان کا حلیہ بھی بیچاریوں کا کچھ اس طرح کا تھا کہ ان سے منع نہیں ہوا اور انہوں نے ان کو لفٹ دے دی۔ وہ بیٹھ گئی ان کے پیچھے آ کے۔ اب یہ چلتے رہے 5 سے 10 منٹ کا سفر ان کا طے ہو گیا تھا اور کچھ جو ہے وہ منٹس کا سفر باقی تھا، بقول ان کے کہ انہیں جہاں جانا تھا ان خاتون کو، تو اس کے حساب سے ابھی کچھ 15 سے 20 منٹ کا سفر باقی تھا۔ تو بتاتے کچھ یوں ہیں کہ ان کے ارد گرد جو بھی گاڑیاں گزر رہی تھیں، جو بھی بائکس گزر رہی تھیں، وہ ان کو بہت عجیب نظر سے دیکھ رہی تھیں۔ جو ڈرائیور تھے، جو رائڈر تھے عدنان، ان کو بہت عجیب نظر سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی پریشان تھے کہ لوگ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی ان کے پاس سے گزر رہا تھا وہ کچھ اشارہ کر کے گزر رہا تھا جو کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ چلتے رہے، تھوڑی سی آگے گئے تو ایک ٹرک ڈرائیور آیا جو ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے بڑی حیرت سے جو ہے وہ ان کو دیکھا، رائڈر کو دیکھا اور اشارہ کرنے لگا، جو کہ رائڈر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اشارہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ تھوڑی سی آگے گئے، ٹرک ڈرائیور نے ایک دم سے ان کی بائک کے آگے اپنا ٹرک لگا دیا تاکہ وہ آگے جا نہ سکیں، اور ٹرک سے فوراً اتر کے آیا تو ان کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ تھی۔ یہ حیران رہ گیا ان کو دیکھ کے کہ بھائی یہ کون سی چیز میرے سامنے آ گئی ہے، اور میں تو ان کو ایک نارمل ٹرک ڈرائیور سمجھ رہا تھا، یہ سلاخ لے کے میرے سامنے لوہے کی آ رہے ہیں، مجھے مارنا چاہ رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بہت سارے سوالات آئے ان کے دماغ میں۔ جیسے ہی یہ پوچھنے کے لیے انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو ٹرک ڈرائیور نے ان کے آگے کندھے پہ ایک زوردار ہاتھ رکھا اور ان کے ہاتھ رکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر جب ان کو ہوش آیا تو یہ ہاسپٹل میں تھے اور ان کا کندھا اس قدر دکھ رہا تھا کہ یہ بتا نہیں سکتے۔ وہ درد کی کیفیت کہتے ہیں کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا لفظوں میں کہ کتنی حد تک تھی، اور وہ ٹرک ڈرائیور میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، تو میں حیران کہ انہوں نے مجھے مارا ہے اور یہ میرے سامنے کھڑے میں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا میں نے کیا بگاڑا ہے جو آپ نے میرے ساتھ اس طرح کیا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے کچھ نہیں بگاڑا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن خاتون کو آپ نے لفٹ دی تھی، جو آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، وہ آپ کا کندھا مستقل چبا رہی تھی، کھا رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آپ کا وہ کندھا کھا چکی ہیں اتنا سارا۔ تو جو بھی لوگ آپ کو روک رہے ہوں گے یا جو بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ جو اشارہ کر رہے ہوں گے، وہ اسی چیز کا اشارہ تھا کہ جن خاتون کو آپ نے بٹھایا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ تو کہانی کا جو مطلب ہے کہ وہ یہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں، ہیلپ کرنا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت میں ایک اچھائی تھی، جب بھی دیکھیں ان کی نیت میں اچھائی تھی تو ان کو ایک مدد اللہ کی طرف سے آ گئی ان کے پاس، جو وہ بچ گئے۔ تو نیت آپ اپنی صاف رکھیں، لیکن اپنی احتیاط بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے ہیلپ کرنے کے لیے ان خاتون کو، ان کو گھر ڈراپ کرنے کے لیے ان کو بٹھا لیا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ خاتون اصل میں ہیں کون۔
تو یہ ہے کہ لفٹ دیں لیکن بہت احتیاط سے دیں، بہت سوچ سمجھ کے کہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، یہ دیکھ کے دیں، اور اپنی احتیاط لازم کریں، اور جب بھی نکلیں گھر سے تو اپنا حصار ضرور باندھیں، دعائیں ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، لک ہر وقت ساتھ نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شارٹ اسٹوری تھی، بہت اچھی لگی مجھے اور بہت اچھا اس میں سبق بھی تھا۔ تو آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی آپ سے ایسی کوئی ریلیٹڈ اسٹوری ہے یا ریئل اسٹوری ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شیئر کرنی چاہیے تو مجھ سے شیئر کیجیے گا، میں اپنے پیج پہ یوٹیوب چینل پہ ضرور شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا ایکسپیرینس ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں کسی نئی اسٹوری کے ساتھ دوبارہ۔